صلوات بر محمد وآل محمد۔ جتنے مریض ہیں شہر میں مومنین اور بالخصوص ابھی جن کا ذکر ہوا سیدہ شمشاد فاطمہ، ایک بار پرخلوص انداز میں بآواز بلند صلوات پڑھیے ان کی شفا کی دعا سمجھ کے۔ اللہ صلی علی علماء کرام کی سلامتی کے لیے اور آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، حاضرین کی عافیت کرامت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ مومنین گرامی قدر، علماء عظام کی اجازت سے اور انتہائی چنیدہ اور ادب آفریدہ افراد کی اس مختصر مجلس کو میں ایک جامع اجتماع مانتے ہوئے یہ چند اشعار نظم کی حیثیت میں حاضر ہوں، ایک نظم گو کی حیثیت میں، ایک سخنور کی حیثیت میں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے کجمج افکار لائق قبولیت قرار پائیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک قطعہ، چند قطعات پہلے ذہن میں آ رہے ہیں، حاضر خدمت کروں گا کہ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے شاعر عزا سے جلتے ہیں، آپ کے ماتم سے جلتے ہیں، آپ کے گریہ سے ٹکرانا چاہتے ہیں، ایک تھوڑی سی کئی ریزنز میں سے ایک بہت بنیادی ریزن تلاش کی ہے اور اس قطعہ میں عرض کی ہے۔ شاعر آل محمد سامنے تشریف فرما ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بارگاہ میں اور ایک صاحب ہنر کی بارگاہ میں پیش کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کوشش ہے کہ آپ اس کو قبول کریں گے کہ کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں، ہیبت دیدہ نم دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ یہ جلتے کیوں ہیں؟ ہیبت دیدہ نم دیکھ کے جل جاتے ہیں، کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ اب ریزن عرض کر رہا ہوں کہ فتح خیبر کا علم ہاتھ نہ آیا جن کے، آج گھر گھر پہ علم دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ فتح خیبر کا علم ہاتھ نہ آیا جن کے، بڑی عنایت، آج گھر گھر پہ علم دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ اور حضور جو
پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کو کوئی مانے نہ مانے مگر یہ دعا سب نے اپنی کتابوں میں لکھی. برادران کل عرض کر چکا ہوں، برادران اسلام نے بھی لکھی اور اہل اسلام نے بھی. یہ حدیث سب نے لکھی کہ آپ نے دعا فرمائی، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، کہ جو اس سے یا ان سے محبت کرے اس سے اللہ تو محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر. اب اس دعا کو ذہن میں رکھیے، پیغمبر کی دعا ہے، مستند ہے، معتبر ہے. اس کی روشنی میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ قومیں، کچھ لوگ، کچھ افراد مل کے ملت تشیع کو کچھ افراد کافر قرار دیتے ہیں، دیواروں پہ لکھتے ہیں ہم نے آج تک کسی کو کسی دیوار پہ کافر نہیں لکھا. اس لیے نہیں لکھا کہ جو ہمارے نزدیک کافر ہیں وہ قرآن میں کافر ہیں، اس لیے ہمیں دیواریں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہر طور میری قوم کو ہمیں جو کافر سمجھتے ہیں تو کس بنا پہ، کرائٹیریا کیا ہے کافر کہنے کا؟ تو بس اس قطعہ میں وہ عرض کر رہا ہوں، لطف لیجئے گا کہ نگاہ بے خبر آگاہ کو کافر سمجھتی ہے. سرکار امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو علم رکھنے والا باخبر ہے، اور جو نہیں اس چیز کا علم رکھتا وہ کون ہے؟ بے خبر. آگاہ اور بے خبر. نگاہ بے خبر آگاہ کو کافر سمجھتی ہے. شب ظلمت جمال ماہ کو کافر سمجھتی ہے. شب ظلمت جمال ماہ کو کافر سمجھتی ہے. وہ نسل بددعا جو عاد من آداہ سے نکلی، وہ نسل بددعا پیغمبر کی بددعا ہے نا، اے اللہ اس سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرے. وہ نسل بددعا جو عاد من آداہ سے نکلی، وہ نسل وال من والا کو کافر سمجھتے. گلے کی حیثیت و کیفیت بغیر سوچ کے ظاہر ہو رہی ہے. معافی چاہتا ہوں، صلوات کا سہارا عنایت فرمائیں تاکہ میں وہ نسل بددعا جو عاد من آداہ سے نکلی، وہ نسل وال من والاہ کو کافر سمجھتی ہے. دو قومی نظریہ پیغمبر خود دے کر گئے ہیں، ایک عاد من آداہ، ایک وال من والا. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. سرکار حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں ایک مصرع، ایک قطعہ آ گیا. لطف آپ خود لیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں کہ میرا گلہ اس لائق ہو سکے کہ میں بسم اللہ. دم ہو گیا جناب، درود آ گیا. اور حضور یہ لطف لیجیے گا کہ آغوش ابو طالب کیا ہے؟ مقام آغوش ابو طالب.
کتاب نور کے نقطے، وہ جو نور اول تھا یہاں کے دو میں بٹا، کتاب نور کے نقطے نہ پھر باہم سمو جائیں۔ کتاب نور کے نقطے بڑے مختلف اینگل سے ایک تعارف کروا رہا ہوں آغوش ابو طالب علیہ السلام کا، کہ کتاب نور کے نقطے نہ پھر باہم سمو جائیں، امامت کے گوہر کنز نبوت میں نہ کھو جائیں، امامت کے گوہر کنز نبوت میں نہ کھو جائیں۔ علی کو لے لیا، علی کو لے لیا دست ابو طالب سے خاتم نے، پہلے دن ہی لے لیا، علی کو لے لیا دست ابو طالب سے خاتم نے، کہ اس جھولی میں پلنے سے پیمبر دو نہ ہو جائے، کہ اس جھولی میں، یہ اس جھولی کی تربیت ہے کہ اس جھولی میں پلنے سے پیمبر دو نہ ہو جائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ہوئی نہیں آج تک پرانی حسین کی دکھ بھری کہانی۔ بڑی چھوٹی سی بحر میں ایک رواں سی نظم ہے، چند اشعار۔ ہوئی نہیں آج تک پرانی حسین کی دکھ بھری کہانی، ہے زخم ماتم سراغ اس کا، حسین ملتا نہیں زبانی، ہے زخم ماتم سراغ اس کا، حسین ملتا نہیں زبانی، خوشا کے ماتم کا رزق ٹھہرے۔ آپ پہنچ گئے وہاں تک جو میں کہہ رہا ہوں تو میں بے حد مشکور ہوں گا، اور شعر سے زیادہ یہ چاہوں گا کہ میں آپ کی سوچ کو داد دوں کہ خوشا کے ماتم کا رزق ٹھہرے، بدن کی مٹی کی رائے گانی، خوشا کے ماتم کا رزق ٹھہرے، بدن کی مٹی کی رائے گانی، خوشا کے ماتم کا رزق ٹھہرے، بدن کی مٹی کی رائے گانی، میں رو رہا ہوں تو لگ رہا ہے حسین نے پی لیا ہے پانی۔ حضور جو یہاں تک پہنچے، یہ جو میں رو رہا ہوں تو لگ رہا ہے حسین نے پی لیا ہے پانی، جو ہر نہیں ہے وہ ہر ملا ہے، وہ ہر ملا ہے، حلف نہیں کچھ بھی درمیانی، یا وہ بنو یا وہ بنو، حلف نہیں کچھ بھی درمیانی، ولی بناتی ہے آدمی کو حسین داری حسین دانی، ولی بناتی ہے آدمی کو حسین داری حسین دانی۔ یہ آنکھ نہر بقا ہے لوگو، یہ آنکھ نہر بقا ہے لوگو، اسی سے پیتا ہے خضر پانی، اسی سے پیتا ہے خضر پانی، بقا پہ حجت بنی ہوئی ہے حسین مولا کی بے کرانی۔ رقم ہے قرآن میں یہ 14، لقب ہے سبا من المثانی، رقم ہے قرآن میں یہ 14، لقب ہے سبا من المثانی۔ اسیر ذہنوں کو حر بنائے، اسیر ذہنوں کو حر بنائے، حسین ہے اس میں کن فکانی۔ اور یہ شعر لطف لیجیے گا کہ وہاں حکومت حسین کی ہے، وہاں حکومت حسین کی ہے، لحد میں چونکیں گے آن جہانی، لحد میں چونکیں گے آن جہانی، وہاں حکومت حسین کی ہے، لحد میں چونکیں گے، وہی ہے اپنی بہشت حسنی، بہم ہو جس میں حسین خانی، وہی ہے اپنی بہشت حسنی، بہم ہو جس میں حسین خانی۔ ایک بار بآواز بلند صلوات۔
میں رو رہا ہوں تو لگ رہا ہے حسین نے پی لیا ہے پانی. حضور آپ کی لطافت کو سلام، لطافت فکر. میں رو رہا ہوں تو لگ رہا ہے حسین نے پی لیا ہے پانی. یہ میں ذرا اپنے گلے کا ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں کہ میں اگلا سٹیپ لوں یا نہ لوں، تو تھوڑے سے چند اشعار. حضور بس وہی، میں اس سے پہلے تھوڑا سا، آغا نے ابھی ایک جو گولی دی ہے وہ ان کے ہاتھ سے آئی ہے، تو گویا اس میں شفا بھر گئی ہے. تو کچھ گلے نے کہا کہ اوکے اٹس آل رائٹ ڈونٹ وری. صلوات پڑھیے. میں ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں، صرف مجھے 1-2 منٹ چاہیے. یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی الصبر، یا علی ادرکنی فی الصبر. حضور ایک مرثیہ لکھا تھا، مگر میں وہ مرثیہ سارا تو عرض نہیں کروں گا. مرثیہ ایک الگ منفرد مجلس ہوا کرتی ہے، لیکن اس سے 1 یا 2 بند از جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور سامنے اصل میں اب بیاض کی جگہ جب ہم یہ الیکٹرانک میڈیا کو لے آئیں گے تو مسائل تو ہوتے ہیں، آگے پیچھے سکرول کرنا پڑتا ہے. بیاض میں آپ نے نشان لگا رکھا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے. جی ہاں، کیا بات ہے جناب. حضرت بی بی کی شان میں ایک قطعہ صرف جو ہے وہ مسدس کا، کیونکہ سارا سامنے آ بھی نہیں رہا، تو جو آ رہا ہے میں وہ پڑھ دوں گا آپ کے سامنے کہ بی بی کا مقام کیا ہے. اور بی بی دربار میں جب گئی تو بی بی کا معیار سوال کیا تھا. وہ بی بی کا مصحف فاطمی ذہن میں رکھیں. وہ مصحف لوح فاطمی پر تمام اقدار لکھ چکی تھی. یہ کوئی اتفاقیہ نہیں تھا، جاننے والی گئی تھی. حجت کا اتمام ضروری تھا، اس لیے گئی تھی. یہ اچانک بی بی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بی بی تو ان کے پچھڑوں، ان کے اگلوں کو جانتی تھی. وہ مصحف لوح فاطمی پر تمام اقدار لکھ چکی تھی. صرف ایک مرثیہ اور مسدس کا ذائقہ دینے کے لیے. وہ مصحف لوح فاطمی پر تمام اقدار لکھ چکی تھی. سبھی ضمیروں، سبھی خمیروں کے نقش و اسرار لکھ چکی تھی. سبھی ضمیروں، سبھی خمیروں کے نقش و اسرار لکھ چکی تھی. طلوع محشر تلک زمین کے تمام اخبار لکھ چکی تھی. طلوع محشر تلک زمین کے تمام اخبار لکھ چکی تھی. وہ خامہ کن سے آپ اپنا لقب عزادار لکھ چکی تھی. وہ خامہ کن سے آپ اپنا لقب عزادار لکھ چکی تھی. سو آج تنہا فدق ہی اس کا نہیں تھا معیار استغاثہ. سو آج تنہا فدق ہی اس کا نہیں تھا معیار استغاثہ. وہ غاصبوں سے بچا رہی تھی حقوق انسان کا ہر رساسہ. وہ غاصبوں سے بچا رہی تھی حقوق انسان کا ہر اثاثہ.
وہ غاصبوں سے بچا رہی تھی، حقوق انسان کا حساب زہرا سے لے رہے تھے، نبی کی رحمت معابیوں کا، بطول سے چھین لو وراثت، یہ حکم تھا انتخابیوں کا۔ حضور کافیہ دیکھیے گا، حضور حساب زہرا سے لے رہے تھے، نبی کی رحمت معابیوں کا، بطول سے چھین لو وراثت، یہ حکم تھا انتخابیوں کا، ابھی سے لہجوں میں گھل چکا تھا، زقوم دل کی خرابیوں کا، ابھی سے لہجوں میں گھل چکا تھا، زقوم دل کی خرابیوں کا، کہ اصل میں تو یہ امتحان تھا صحابیوں کا، خطابیوں کا۔ یہ بی بی کا امتحان نہیں تھا، کہ اصل میں تو یہ امتحان تھا صحابیوں کا، خطابیوں کا۔ نہ جان پائے کہ کون تھا جو، نہ جان پائے کہ کون تھا جو نساء کے کردار میں کھڑا تھا، وہ خود محمد تھا جو برنگے بطول دربار میں کھڑا تھا، وہ خود محمد تھا جو برنگے بطول دربار میں کھڑا تھا۔ حضور آپ کی اجازت سے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور میں آج آرزو بھی رکھتا ہوں، آگا بھی پڑھیں گے اس کے بعد، نہیں آگا کچھ مصائب کا جیسے سلسلہ سوچا تھا ہم نے، تو میں ایک دو چیزیں اور پیش کرتا ہوں حضور، اور آپ کی یہ گولی جیسے ہی ختم ہوتی ہے میں سوز کی کوشش کرتا ہوں صلوات پر محمد۔ وہ ایک نظم ہے چھوٹی سی، اس میں ایسی سچویشن ہوئی بھی اور ہوتی بھی رہتی ہے، وہ آج کل کے جیسے میڈیا، فیس بک، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی 10 سطروں کی نظم ہے کہ شعر ہم نے کہے ولایت پر، اور ناگاہ کچھ سخن پرور، لاکھ خوگر تھے شاعری کے مگر، سخت بیزار ہو گئے ہم سے، لاکھ خوگر تھے شاعری کے مگر، سخت بیزار ہو گئے ہم سے۔ اب میں اس کا بہت مختصر انداز میں گزرا ہوں کہ شعر ہم نے کہے ولایت پر، اور ناگاہ کچھ سخن پرور، لاکھ خوگر تھے شاعری کے مگر، سخت بیزار ہو گئے ہم سے۔ کتنا احسان ہے ولایت کا، کتنا احسان ہے ولایت کا، فیس بک سے گلی محلے تک، فیس بک سے گلی محلے تک، آنکھ پر بھانت بھانت چہروں کی، کتنا احسان ہے ولایت کا، فیس بک سے گلی محلوں تک، آنکھ پر بھانت بھانت چہروں کی، جنس کے راز کھول دیتی ہے، جنس کے راز کھول دیتی ہے، اور بے ذائقہ مراسم میں، اور بے ذائقہ مراسم میں زندگی رائے گاہ نہیں جاتی، اور بے ذائقہ مراسم میں زندگی رائے گاہ نہیں جاتی۔ درود بر محمد وآل محمد۔ بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے، علی کا بھی رسول ہے، اور کوئی منصب علی کے پاس ہو بت شکنی کا، تو علی کے رسول کے پاس علی سے بڑا منصب ہونا چاہیے نا۔ تو ایک بات اس میں لطیف سی، لطف لیجئے گا، رسول نے کیا کیا؟ اب علی کے مناصب بہت بلند ہیں، رسول کا منصب علی کے منصب سے بلند ہے۔ اب دیکھیے یہاں ایک پہلو پہ گفتگو ہے کہ بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے، پھوڑے حسد کے، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے، اور ہاتھ اکیلا نہیں تھا، دو ہاتھ تھے، دو کے ہاتھ تھے، دو کے ہاتھ تھے، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔
یہ مجھے یاد آتا تو میں سناتا ہوں آپ کو. ایک مصرع اٹک گیا کہیں. اپنے کلام کا یہی مسئلہ ہوتا ہے. پھوڑے حسد کے بحر تجدید ولا بھیج دیے جاتے ہیں، دے کے برا کے عذاب بھیج دیے جاتے ہیں. وہ فرشتے کے جو معراج کے لائق ٹھہریں عرش سے کرب و بلا بھیج دیے جاتے ہیں. وہ فرشتے کے جو معراج کے، یہ یہاں والوں کی معراج وہاں ہے، وہاں والوں کی کربلا ہے. وہ فرشتے کے جو معراج کے لائق ٹھہرے عرش سے کرب و بلا بھیج دیے جاتے ہیں. بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے. کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا، کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا. جو رہ گئے غدیر میں توڑے رسول نے، جو رہ گئے غدیر میں توڑے رسول نے. علی نے پتھر کے توڑے تھے، یہ گوشت کے بت توڑے، نفس کے بت توڑے رسول نے. صلوات پر محمد و آل محمد. انتہائی اس شہر کے بلکہ دنیا بھر کے سریرے افراد میں ہیں عزیزم محسن شوکت علی صاحب. سوز پیش کرنا اصل میں تو انہی کا حصہ ہے، لیکن ایک شعبہ بارگاہ حق سے نصیب ہوا تو میں بھی کہیں نہ کہیں سوز سے، چونکہ جو لکھتا ہوں تو پھر کہیں کہیں سوز آ جاتا ہے اس میں. تمام کلام تو ابھی میں نے سوز میں ڈھالا بھی نہیں، بس کچھ چیزیں جو لوگوں کے اصرار پہ ہوئیں، میں ان میں سے ایک چیز آج پیش کرتا ہوں. میں اس کو ابھی سامنے لے آتا ہوں. صلوات پر محمد. آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ بھرم رہ جائے. اجازت ہے اسے. یہ جو جو میں کر رہا ہوں یہ گانے کا حصہ نہیں ہے، یہ سوز کا خطبہ ہے. کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ سر ہے کہاں جس سے میں نے آغاز کرنا ہے. حضور دو لفظ ہیں، فنا اور قضا. قضا اور چیز ہے موت، اور فنا اور چیز ہے. تفسیر کی ضرورت نہیں، جو فنا ہو گیا وہ کچھ اور ہے. قضا تو ایک امر ربی ہے. تو میں آپ ایک اور سہارا درود دے تو میں اس کو شروع کر دوں. فنا کی تہے میں، فنا کی تہے میں اترنے نہیں دیا مجھ کو. فنا کی تہے میں اترنے نہیں دیا مجھ کو. میرے حسین نے مرنے
نہیں دیا مجھ کو فنا کی تہ میں اترنے نہیں دیا مجھ کو. حضور جس لیول پہ پڑھتا ہوں اس کو آج اس طرح پڑھا نہیں جا رہا، میں دھیمے سروں میں. سرے نماز بھی سجدہ گاہ کو ذہن میں رکھیے. سرے نماز بھی خاک شفا سے آنکھ ہٹے. سر نماز بھی خاک شفا سے آنکھ ہٹے. یہ اذن دیدہ تر نے نہیں دیا مجھ کو. یہ اذن دیدہ حضور شکستہ گلے کو قبول کر رہے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے. پتہ نہیں مجھے تو آواز بری لگ رہی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو یہ معجزہ ہے. صلوات پڑھیے. یہ اذن دیدہ تر نے نہیں دیا مجھ کو. ثنا کی نوک سے ابھرے ہوئے سویرے نے ثنا کی نوک سے ابھرے ہوئے سویرے نے سواد شب سے گزرنے نہیں دیا مجھ کو. سواد شب سے. اور یہ شعر دیکھیے. پدر کے خون کی لطف لیجیے گا. پدر کے خون کی میسم گری لطف لیجیے. میسم گری ایک ترکیب دی ہے. پدر کے خون کی میسم گری ندار پہ بھی ثنائے شاہ سے مکرنے نہیں دیا مجھ کو. اور حضور جب ہوا آتی ہے مٹی کی چیز بکھر جاتی ہے، یہ تو طے ہے نا. اور انسان مٹی سے بنا ہے، ہمارا وجود مٹی ہے، بس ایک یہ تصور ہے. یہ شعر سنیے گا. پانی ڈال دو مٹی پہ تو نہیں اڑتی. صلوات پڑھ لیجئے. نمے ازا کا یہ بھی ترکیبیں ہیں، لے لیجئے. نمے ازا کا تبرک ہے خاک میں جس نے نمے ازا کا تبرک ہے خاک میں جس نے کسی ہوا میں بکھرنے نہیں دیا مجھ کو.
ایک ترکیب اور دیکھیے جی، بڑی عنایت حضور قبلہ. نم ازا کا تبرک ہے خاک میں جس نے کسی ہوا میں بکھرنے نہیں دیا مجھ کو. درود پڑھ لیجئے. گلا بے حد چھٹی رہ چکا ہے لیکن میں اس سے کام لے رہا ہوں. حسین زاد نم ازا پدر کے خون کی میسم گری. یہ نئی چیزیں جو میں دے رہا ہوں یہاں. السلام حسین زاد. حسین زاد خد و خالے خود شناسی نے. حسین زاد خد و خالے خود شناسی نے. ہر راستہ پہ ٹھہرنے نہیں دیا مجھ کو. بڑی سیدنا بڑی حسین زاد خدا خالے خود شناسی نے. ہر راستہ پہ ٹھہرنے نہیں دیا مجھ کو. اور ایک اور ترکیب. غرور تیشنا لبی کی غرور تیشنا لبی کی پناہ نے حسنی. وہاں بھی حسنی ہے حسنی نہ کہے. غرور تیشنا لبی کی پناہ میں حسنی. غرور تیشنا لبی کی پناہ نے حسنی. کسی یزید سے ڈرنے نہیں دیا مجھ کو. اب ایک اور جسارت کر رہا ہوں. گلے سے کہہ رہا ہوں کہ جسارت ہے. اللہ کرے ساتھ دے دے. چند شیروں جناب کی گولیاں تو کئی ہیں لیکن ایک عالم، ایک شریف، ایک زاہد کے ہاتھ سے آئے تھے. یقیناً وہ اس کی تاثیر اور ہوتی ہے. اور خاک شفا ماننے والے تھے، یعنی شفا کے وسائل و ذرائع کو عام دنیا سے مختلف سمجھتے. جن کو ربط ولا حسین سے ہے. پانی تھوڑا اور بھجوا دیجیے.
جن کو رہتے ولا حسین سے ہے، جن کو رہتے ولا حسین سے ہے، ان کا ہر مدعا حسین سے ہے، جن کو رہتے ولا حسین سے ہے۔ آؤ دوش رسول پر تولو، آؤ دوش رسول پر تولو، کون چھوٹا بڑا حسین سے ہے۔ خاک ہونا ہے خاکیوں تو سنو، خاک میں بھی شفا حسین سے ہے۔ اور یہ دو شعر بس، اور ہم سے ضرور پڑھ لیجئے، ہم سے ہاں اس پہ اتنی، یہ اس کا آپ ایک لطف لیں گے، بہشت بھی کتنی 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 ملے گی، اس پہ اتنی بہشت واجب ہے، اس پہ اتنی بہشت واجب ہے، کوئی جتنا کھرا حسین سے ہے۔ ہم سے اتنا ہے، یہ اس کا جڑواں شعر، ہم سے اتنا ہے فاصلہ اس کا، کوئی جتنا جدا حسین سے ہے۔ حضور آپ سب سے اور بارگاہ معصومہ سے التماس ہے کہ اسی ہدیہ کو، اسی خدمت کو قبول کریں۔ آپ کے سامنے ہے آواز، ورنہ میں اس کو مزید طول لیتا، اور میں گزارش کروں گا آقا سے کہ کچھ دیر ضرور تشریف لائیں اور رنگ مجلس قرار پائیں۔ پروردگار اس صحیح کو، بانیان کی صحیح کو، اس ادارہ کی صحیح کو قبول فرما، اور جو کجمج افکار کے ساتھ یہ حقیر یہاں حاضر ہوا، اس نے ذکر حسین، ذکر آل محمد کیا، تو اسے عبادت میں شمار فرما، مومنین کا سننا اور ان کے دلوں کا دھڑکنا عبادت میں شمار فرما، علماء کرام کی سلامتی کو طول عنایت فرما، عافیت و کرامت سے نواز، اور ہم سب سے وہ اعمال ادا کروا جو تیری رضا کا باعث ہوں، اور محمد و آل محمد ہمارا بہترین وسیلہ قرار پائیں، ان کے ذکر کو، ان کی مودت کو، ان کی اطاعت کو، ان کے اتباع کو ہمارے لیے وسیلہ بنا۔ ہمارے راہ تیری بارگاہ میں گزارش ہے، مومنین مومنات جو بیمار والین ہیں ان کو شفا کاملہ عنایت فرما، بے روزگاروں کو وسائل روزگار تک تو پہنچا، تو پیدا فرما یا مفتح الابواب، جو مسافر ہیں عافیت سے منزلوں تک پہنچا، جو کسی بھی مسئلہ و مصیبت کے اسیر ہیں، ہر اسیری سے محمد و آل محمد کے محبوں کو رہائی عنایت فرما، اور آخرت میں ہر رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا میں ہر رسوائی سے محفوظ فرما، اور ذکر و فکر کی یہ مجالس، یہ محافل برپا رہیں، آباد رکھ،
یقیناً تیرے اہتمام سے یہ سب کچھ آباد ہے۔ ہماری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ تو نے ہم جیسوں کو چنا اور ایک کام ہمارے ذمہ لگا دیا، ورنہ ہماری یہ بساط نہ تھی اگر تیرا لطف و کرم نہ ہوتا۔ ہمارے رات تو اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے مزید سعادت کے دروازے کھول، وقت کے امام کے حضور ہمیں سرخرو فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور پوری تڑپ سے ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، اس دنیا کو طاغوت کے پنجے سے رہا فرما، انسانوں کو انسانیت کے راستے پہ لانے کے لیے اپنے نور کا ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ سرم بدلیل وعلا حتی تسکنہ ارزقت ومتمتعہ فی